آج ناظرین کرام ایک ایسی بلند پایا شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے وہی بات ہے، ان کے محبین اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنے نام لکھوانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آج تک کسی بھی نجی ٹی وی چینل پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ناظرین، پہلی مرتبہ آج اس فورم سے، صبح نور کے فورم سے انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی۔ بہت سی شخصیات ایسی ہیں ناظرین بر صغیر پاک و ہند میں کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی ایمان کی شمع ان کے قلوب کے اندر روشن کر دی ہے۔ بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے پس پردہ رہ کے بہت کچھ کام کیے ہیں، لیکن ان کے کارائے نمایاں دراصل لوگوں کے سامنے اس طرح سے آئے نہیں جس طرح سے آنے چاہیے۔ آج ناظرین ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جنہیں ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے اور جو جانتے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم قادری علیہ رحمہ کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ قادریہ ہے اس نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس سلسلہ قادریہ قطبیہ کی سرخیل یعنی حضرت خواجہ سائیں محمد عظیم قادری علیہ رحمہ، جنہیں کھڑی پر شریف کا جو ہے وہ اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک روشن چراغ کہا جاتا ہے، آج بنیادی طور پہ ناظرین اس روشن نام کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ 1895 میں نینسو گاؤں لاہور کے مغرب کی طرف دریائے راوی کے قریب حضرت خواجہ محمد عظیم والنبی بخش علیہ رحمہ کی ایک با اثر اور ممتاز خاندان میں پیدائش ہوئی۔ آپ کے آبا و اجداد انتہائی شریف النفس گزرے ہیں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مقامی گاؤں میں حاصل کی، اور ناظرین بات یہ ہے کہ آپ ذرا یہ سوچئے کہ یہ جو ابتدائی تعلیم مقامی گاؤں میں حاصل کی، یعنی کتنا صاف، کتنا سیدھا اور کتنا ستھرا دور ہوگا، اس بات کا ذرا اندازہ میں آپ کو آگے جو گفتگو کروں گا اس سے ہوگا۔ چونکہ بچپن ہی سے ناظرین آپ کو عرفان ذات کی لگن جو ہے وہ دامنگیر ہو چکی تھی، تو طلب علم اور حصول دین کے لیے آپ عازم سفر ہو گئے۔ پہلے ضلع بہاول نگر اور بعد میں سہارنپور انڈیا سے سند فراغت آپ نے حاصل کی۔ آپ کے اہم اساتذہ میں مولانا احمد علی سہارنپوری، جو کہ علماء بر صغیر میں انتہائی قابل احترام علیہ رحمہ، اور سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے استاد بھی ہیں، وہ شامل ہیں۔ ناظرین اب سوچئے کہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی طلب علم کے لیے آپ نے ایک تو یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بے انتہا مشقت کی ہے۔ پورا زمانہ طالب علمی جو آپ کا گزرا ہے اس کا جو عرصہ ہے ناظرین وہ تقریباً 30 برس کے قریب ہے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 30 برس میں آپ صرف 3 مرتبہ اپنے خاندان والوں سے ملنے کے لیے آئے۔ ناظرین میری بات آپ سن رہے ہیں، صرف 3 مرتبہ 30 برس میں تشریف لائے، یعنی سوچئے کہ کتنے بڑے مشن کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا اور کس انداز سے اس مشن کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ محمد عظیم قادری علیہ رحمہ بلند قامت، شکیل جوان، حسین اور خوش گفتار وائز، بلکہ یوں کہیے کہ بہترین حکیم بھی تھے، ساتھ ساتھ آپ جراح بھی تھے، توانا پہلوان بھی تھے، اور ممتاز عالم دین بھی تھے، اور مناظر اسلام بھی تھے۔ تکمیل تعلیم دین کے بعد آپ عرفان ذات الہی کی طرف راغب ہوئے، اور یعنی جو بچپن ہی سے سمجھ لیجئے کہ آپ کا نظم العین تھا۔ آپ کو بچپن کی حالت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، جو کہ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، انہوں نے اسم اعظم کا ورد عطا فرمایا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت قطب الدین اوشی بختیار کاکی علیہ رحمہ کی نگاہ کرم تھی کہ انہوں نے بنیادی طور پر آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا جس کو آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک عملی جامہ پہنانا تھا۔ ناظرین بات یہ ہے کہ زندگی میں لوگوں کے بہت سی یو ٹرنز آیا کرتے ہیں، آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ جی ایک ٹرننگ پوائنٹ زندگی کے اندر آ گیا۔ آپ کی بھی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا، اور ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ ایک فقیر کی نگاہ جب آپ پر پڑی تو آپ کی دل کی دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو کے رہ گئی۔ اور پھر معاملہ کیا تھا ناظرین؟ معاملہ یہ ہوا کہ آپ مختلف خانقاہوں میں جاتے تھے، اور وہی بات ہے کہ ایک پیاس ہوتی ہے نا، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ سیرابی ہو جائے، اس سیرابی کے لیے آپ ادھر ادھر دوڑتے تھے، اور پھر بالآخر آپ کی ملاقات صاحب حال ولی حضرت قبلہ سید شیر محمد گیلانی قادری علیہ رحمہ سے ہوئی، اور ان کی نگاہ کے آپ ایسے اسیر ہو گئے، پھر کیا ہی تھا ناظرین کہ آج تک یعنی رہتی دنیا تک اب آپ کا نام انشاءاللہ روشن نظر آئے گا۔ جس جگہ آپ نے کھڑے پر شریف میں ناظرین کام کیا وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ دیہاتی لوگ تھے، وہاں پر علم جو ہے وہ نہیں تھا، جہالت بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے جس انداز سے کام کیا، اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اس تحریک میں جو آپ نے کردار ادا کیا وہ یقیناً تاریخ میں ایک روشن مثال ہے۔ آج بنیادی طور پر ان کی شخصیت پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت کے وہ پہلو جو آج تک آپ کے سامنے آیا نہیں ہیں آپ کے سامنے آشکار کریں۔